إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس عالم فانی کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النجم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے، جو کچھ اس نے کمایا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس دنیا میں رہ کر جو کچھ بھی اعمال انسان نے کیے ہیں، کل آخرت کے دن بہت جلد وہ اپنے سامنے ہی دیکھ لے گا. حضرات، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اسے اس کے اعمال نظر آئیں گے، بائیں جانب دیکھے گا تو بھی اس کے دنیا میں کیے ہوئے کارنامے اور کرتوت اور حرکات و سکنات سیکنڈوں اور منٹوں کی تمام کے تمام اسے نظر آئیں گی. اور جب سامنے دیکھے گا تو بھڑکتی ہوئی جہنم اسے دکھائی دے گی. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کہ اے لوگو اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لو، چاہے اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو. یعنی اللہ کا یہ قانون ہے کہ آخرت میں ہمارا انجام، ہماری کامیابی خود ہمارے دنیاوی اعمال کے مطابق ہوگا. عمل کارنامے ہمیں آخرت میں نجات دلا سکتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یعنی آخرت کے میدان میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہم سب کی نجات اسی دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بنا پر ہوگی، اسی اعمال پر ہمارے حساب و کتاب ہوں گے. لیکن وہیں پر ایک سچائی یہ بھی ہے کہ ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، ہم سے نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہاں رک کر اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ کا احسان دیکھیے، اللہ کا اپنے مومنین بندوں سے محبت اور پیار دیکھیے کہ وہ ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری نافرمانیوں کو معاف کرنے کے لیے قیامت کے دن شفاعتوں کا اور سفارشات کا ایک سلسلہ رکھا ہے، ایک سلسلہ رکھا ہے. اور خوش نصیب بندے ہیں وہ جو قیامت کے دن شفاعتوں کے مستحق ٹھہر جائیں، شفاعتوں کے حقدار ہو جائیں. اور جب شفاعت کی بات آئی ہے
تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس شفاعت کا اور اس سفارش کا بھی تذکرہ کیا ہے جو کافروں اور مشرکوں کے ذہنوں میں پایا جاتا تھا۔ کافر ہو کر بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس دنیا میں ہم جن خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، ہمارے دیوی اور دیوتا، یہ قیامت کے دن اپنی سفارشات سے اللہ سے ہمیں بچا لیں گے، اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں گے۔ اور مشرک ہوتے ہوئے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بزرگ، ان کے بابا، ان کے مرشد و پیر اپنی شفاعت اور سفارش سے اللہ کے ہاں ہمیں نار جہنم سے بچا لیں گے اور ہمیں محفوظ کر لیں گے۔ قرآن مجید ایسی شفاعت کی بڑی سختی سے تردید کرتا ہے، انکار کرتا ہے اور منع کرتا ہے، اور یہ پیغام دیتا ہے کہ کفر کے ساتھ کوئی شفاعت نہیں، شرک کے ساتھ کوئی شفاعت اور سفارش نہیں، کافروں کے لیے نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، مشرکوں کے لیے بھی نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے شفاعت اسی کو نصیب ہوگی، سفارشات اسی کو نصیب ہوں گے جس انسان کے دل میں عقیدہ توحید ہوگا، جس کی زندگی توحید پر گزری ہوگی اور جس کی موت بھی توحید پر ہوئی ہوگی۔ ایسے ہی اہل توحید سفارشات اور شفاعتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ وہ گناہگار ہوں گے صحیح، وہ خطاکار ہوں گے صحیح، وہ غلط کام کر کے آئے ہوں گے صحیح، پر ان کے دل میں توحید زندہ ہے، ان کے دل میں عقیدہ توحید موجود ہے۔ ایسے بندوں کے لیے قیامت کے دن اللہ نے شفاعتوں کا اور سفارشات کا ایک باقاعدہ سلسلہ موجود رکھا ہے۔ آج کے دن، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو شفاعت کے حقدار ہیں، وہ کون کون سے لوگ ہیں جو ہماری اور آپ کی شفاعت کرنے والے ہیں، کون کون سے سفارشی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ اللہ کے یہاں شفاعت وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے شفاعت کی اجازت دے دے، ورنہ بہت سارے فرشتے انسانوں کے حق میں شفاعت کریں گے پر ان کی شفاعت ان کے کوئی کام نہ آئے گی جب تک کہ اللہ کی اجازت اور اللہ کی رضامندی اور خواہش نہ شامل ہو۔ تو سب سے پہلا طبقہ اور سب سے پہلی جماعت جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ہے۔ ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہگار مومنین بندوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةً وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کہ لوگوں اس دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دے رکھی تھی، ایک گارنٹی والی دعا دے کر بھیجا تھا اللہ نے ہر نبی کو، اور یہ کہا تھا کہ اس دعا کے حوالے سے جب بھی مانگو گے دیے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، دنیا میں آنے والے سارے نبیوں نے اس خاص دعا کو اور اس گارنٹی والی دعا کو یوز کر لیا، استعمال کر لیا، اور اسی دنیا میں اس دعا کو مانگ کر اللہ سے ختم کر لیا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے وہ خاص دعا اور وہ گارنٹی والی دعا دنیا میں یوز نہیں کیا ہے، میں نے دنیا میں اسے استعمال نہیں کیا ہے، کل قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لیے میں نے اس دعا کو محفوظ رکھا ہے، اس دعا کو سنبھال کے رکھا ہے، اور اسی دعا کو یوز اور استعمال کر کے میں اپنے امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ کتنے ہمدرد تھے ہمارے نبی، کتنے غمخوار تھے ہمارے نبی، کتنے مہربان تھے ہمارے نبی، کتنے شفیق تھے ہمارے نبی، کتنی تڑپ تھی اپنی امت کو، اپنی امت کے لیے ہمارے نبی کو، اور کتنی فکر تھی اپنے امت کے لیے نجات کی۔ یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے آیا، ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے آیا اور کہنے لگا اے محمد، اللہ نے دو چیزوں میں کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کی آپ کو اجازت دے دی ہے، میں دو چیزیں لے کر اللہ کی جانب سے آیا ہوں، اور ان دو چیزوں میں جس بھی ایک چیز کو چاہو آپ پسند کر لو، آپ اسے چوائس اور اختیار کر لو۔ پہلی چیز اور پہلی پسند، اس فرشتے نے کہا آپ کی آدھی امت جنتی ہوگی، آپ کی آدھی امت جنت میں جائے گی، اور دوسری چوائس، دوسری پسند، فرشتے نے کہا کہ آپ کو قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کا حق ملے گا۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان دو چیزوں میں آخری چیز کو پسند کیا اور اپنے لیے شفاعت کو اختیار کیا اور اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ قیامت کے دن تو مجھے اپنی امت کے لیے شفاعت کا حقدار بنا دینا، مجھے شفاعت کی اجازت دے دینا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے آقا کے سامنے موجود تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی، اے ہمارے آقا، اے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کیا ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں گے؟ کیا ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں آپ کی شفاعت ملے گی، جنہیں آپ کی سفارش ملے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تم ہی نہیں، صرف تم ہی نہیں، من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری امت کا ہر وہ شخص میری شفاعت کا حقدار ہونے والا ہے جس کی آخری سانس بھی ٹوٹی ہو اس حال میں کہ اس نے اس دنیا میں رہ کر اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہو، یعنی وہ زندگی بسر کیا توحید پر، آخری سانس ٹوٹی اس کی توحید پر، اور شرک کیے بغیر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ کی توحید پر قائم رہتے ہوئے، اللہ کے سوا کسی اور کی نہ پوجا کرتے ہوئے، کسی اور کے سامنے نہ سر جھکاتے ہوئے، خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا، میرا ہر وہ امتی موحد امتی گنہگار میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ ذرا دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور ایسے ہی ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حال یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت سارے وہ لوگ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کے حق میں دوزخ کا فیصلہ سنا دیا گیا ہوگا، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو جہنم میں داخل کیے بغیر جنت میں لے جا کے داخل کر دے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، دوزخ میں جا چکے ہوں گے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے وہ مدت عذاب، وہ وقت جو ان کا متعین کیا گیا تھا کہ اتنے سالوں تک یہ جہنم کا عذاب چکھیں گے، وہ مدت آنے سے پہلے ہی اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھیں قیامت کے دن شفاعت کرنے والے لوگوں میں، قیامت کے دن سفارشات کی فہرست میں فرشتوں کی جماعت ہوگی، ملائکہ کی جماعت ہوگی۔ یہ فرشتے گناہگار موحد مومنین بندوں کے لیے شفاعت کریں گے، اللہ سے سفارش کریں گے۔ یہ فرشتے معصوم مخلوق جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا علم اور جھنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں اور اللہ انہیں شفاعت کی اجازت دے دے، تو یہ سمجھیے کہ جن کے حق میں شفاعت مل جائے اللہ کی رضامندی سے، اللہ کے حکم سے، اس کے لیے خوش نصیبی کا کیا پوچھنا۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، فرشتے کہیں گے اللہ انہیں آج کے برے انجام سے بچا لے، ان مومنین گنہگار بندوں کو برے انجام سے بچا لے۔ آج جس کو تو نے برے انجام سے بچا لیا، گویا تو نے اس پر اپنی رحمت اور اپنی مہربانی نازل فرمائی، تو نے اس پر رحم کیا۔ یہ ملائکہ، یہ فرشتے مومنین بندوں کے حق میں شفاعت کریں گے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے انہی فرشتوں کی شفاعت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں مومنین موحد گنہگار بندوں کے لیے شفاعت کریں گے، ایسے لوگوں کے حق میں جن لوگوں کے حق میں شفاعت سے اللہ راضی ہوگا۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اپنے رب کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوتے۔ فرشتوں کی سفارش ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہے، شفاعت کے حقدار ہم اور آپ انشاءاللہ ہونے والے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے شفاعتوں کی فہرست میں، سفارش کرنے والے کے لائن میں اور قطار میں آپ کو تیسری شفاعت ملے گی اہل ایمان کی۔ مومنین بندے اپنے مومن بھائیوں کے لیے شفاعت کریں گے، اللہ کے وہ نیک بندے جو متقی ہیں، اس دنیا میں جو پرہیزگار ہیں، جو صلحاء ہیں، جو سچ بولنے والے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، یہ نیک لوگوں کی فہرست میں اللہ رب العزت جس بندے کو چاہے گا اپنے بندوں کو شفاعت کی اجازت دے گا کہ کرو اپنے مومنین بندوں کے حق میں شفاعت، مومن بھائیوں کے حق میں شفاعت۔ اس وقت یہ مومنین بندے بھی شفاعت کریں گے۔ لیکن اس دنیا میں ہم اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم اور آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہم بہت نیک آدمی ہیں تو ہم لوگوں سے یہ کہیں ہم آپ کی شفاعت کریں،
یا کوئی اور نیک آدمی ہے تو آپ اس سے کہیں کہ آپ بہت نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے. جی نہیں، یہ شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ آخرت کے میدان میں طے ہوگا. آخرت کے میدان میں اللہ کا فیصلہ ہوگا. کون بندہ اللہ کو کتنا محبوب لگا، کون بندہ اللہ کی نگاہ میں کتنا منظور ہوا، کون بندہ اللہ کو کتنا پسند آیا، وہ ہمارا فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ آخرت کے دن اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا اور ان بندوں کے حق میں شفاعت کا حقدار انہیں بنائے گا اور وہ اپنے مومنین بھائیوں کے لیے شفاعت کریں گے. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يكون اللعانون شفعاء یوم القیامہ. یہ قیامت کے دن اس دنیا میں جینے والے وہ لوگ جس کے زبانوں پر ہمیشہ لعنتوں کے کلمات نکلتے ہیں، پل پل وہ کسی نہ کسی پر لعنت بھیجتے ہیں، فلاں پر لعنت ہو، فلاں پر لعنت ہو. لعنت بھیجنے والی زبان کو اللہ رب العزت قیامت کے دن شفاعت کا حقدار نہیں بنائے گا. ایسے لعنت کرنے والے انسانوں کو شفاعت کے حق سے محروم کر دے گا، انہیں شفاعت کی اجازت نہیں دے گا. یا اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور وضاحت فرمائی، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِسَبَبِ شَفَاعَةِ رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ. یہ اللہ رب دیکھو کتنا بہترین حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ایک شخص کی وجہ سے، ایک شخص کی شفاعت و سفارش کی وجہ سے بنو تمیم قبیلے کے جتنے تعداد ہیں ان تعداد سے زیادہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. قبیلے بنو تمیم یہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا اور لاکھوں کی تعداد پر یہ قبیلہ مشتمل تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لاکھوں کی تعداد میں میری امت کا ایک شخص اپنی شفاعت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا. شارحین حدیث یا حدیث کی شرح کرنے والے بتاتے ہیں کہ اس امت کی وہ عظیم ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. بعضوں نے کہا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے. بہرحال اس حدیث میں نام کی صراحت اور وضاحت موجود نہیں ہے. وہ کون ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہاں ہمیں یہ ثبوت مل رہا ہے کہ اس امت کے مومنین بندے اپنے مومنین بھائیوں کے حق میں شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی. اسی طرح اور آپ وضاحت دیکھیں گے تو پل صراط جو ایک مرحلہ ہوگا ہمارے اور آپ کے لیے، جس پل سے ہر ایک شخص کو گزرنا ہوگا. تلوار سے زیادہ تیز اور بھاری دار وہ پل جس سے ہر شخص گزرے گا. اس دن ایسا ہوگا کچھ مومنین گنہگار بندے اس پل صراط کو پار کرتے ہوئے جہنم میں گر پڑیں گے، جہنم میں گر جائیں گے اور ان کے دوسرے مومنین ساتھی اور بھائی انہیں جہنم میں گرتا ہوا دیکھیں گے، دوڑتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے. وہ مومنین بندے، وہ مسلمان بندے جو اپنے بھائیوں کو جہنم میں گرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، وہ اللہ سے کہیں گے، اللہ ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا كانوا يصومون معنا وكانوا يعملون معنا. اے پروردگارا ہماری آنکھیں اپنے اور بھائیوں کو جہنم میں گرتے ہوئے دیکھ کر آئی ہیں جو ہمارے بھائی دنیا میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ اچھے کام کرتے تھے. پروردگارا بچا لے آج انہیں جہنم سے، انہیں نجات دے دے. اللہ رب العزت فرمائے گا جاؤ خوش ہو جاؤ. اور اس جہنم میں گرنے والے مومنین گنہگار بندوں کے پاس ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہو، ان سب کو جہنم سے نکال دو. وہ مسلمان جائیں گے، وہ مومنین جائیں گے اور اپنے گنہگار مومنین بھائیوں کو جہنم میں جو گر چکے تھے انہیں چہروں سے پہچان لیں گے. اس لیے کہ یاد رکھو حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم میں جلنے والے کچھ اہل ایمان ایسے بھی ہوں گے جن کو جہنم کی آگ جن کے چہرے کو جلائے گی نہیں، جن کے چہرے کو جلا نہیں سکتی. جیسے سجدہ کرنے کے سجدے والے اعضاء کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حصے جسم کے جس سے ہم سجدہ کرتے ہیں وہ حصوں کو جہنم کی آگ کبھی نہیں جلائے گی. تو وہ چہروں سے پہچان کر نکال لائیں گے، پھر آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور فریاد کریں گے، شفاعت کریں گے، اللہ اب بھی باقی ہیں، ابھی بھی ہمارے کچھ مسلمان بھائی جل رہے ہیں جہنم میں. اللہ کہے گا جاؤ، جس کے پاس آدھے دینار کے برابر ایمان ہو اس کو بھی نکال لو، اس کو بھی نکال لو. وہ مسلمان جائیں گے، وہ مسلمانوں کو نکال کر لائیں گے اور پھر التجا کریں گے، پھر شفاعت کریں گے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے جاؤ، ذرہ برابر بھی ایمان کسی کے دل میں ہو اس کو بھی نکال کے لے آؤ. یہ مومنوں کی شفاعت ہوگی. اس سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے
ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اس حدیث سے کہ دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنی صحبت کے لیے اپنا ساتھی نیک انسان کو بنانا چاہیے، اپنا ساتھی نمازیوں کو بنانا چاہیے، اپنا ساتھی اور اپنا دوست روزے داروں کو بنانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے یہی نیک ساتھی، ہمارے یہی نمازی، ہمارے یہی روزے دار، ہمارے ساتھ یہی اچھے اور بھلے کام کرنے والے کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے حق میں شفاعت کے حقدار بنیں گے، وہ شفاعت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ قیامت کے روز جگری دوست بھی جگری دوست کا دشمن ہوگا، جگری دوست بھی جگری دوست کا دشمن ہوگا۔ وہاں دوستیاں اگر برقرار رہیں گی تو متقی لوگوں کی باقی رہیں گی، پرہیزگار لوگوں کی باقی رہیں گی، نیک لوگوں کی آپس کی دوستیاں اس آخرت کے میدان میں باقی رہیں گی۔ تو یہ شفاعت کے اہل ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں، اچھے اور مومنین اور نیک بندے ہیں جو اپنے بھائیوں کے حق میں شفاعت کریں گے۔ اسی طرح شفاعت کرنے والوں کے لسٹ اور فہرست میں ایک شہیدوں کا نام آتا ہے۔ وہ شہید جو اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کرتے، اللہ کو اپنی جانیں نچھاور کر کے میدان جہاد میں شہید ہوتے، ایسے شہید کو اختیار دیا جائے گا شفاعت کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، یشفع الشہید فی 70 من اقاربہ، ایک شہید کو اللہ اختیار دے گا کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں 70 رشتہ دار کو دوزخ سے نکال کے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے۔ اور دوسری رات میں وضاحت ہے، کلہم وجبت لہم النار، وہ 70 رشتہ دار ایسے ہوں گے جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ کیا جا چکا ہوگا، جہنم ان پر واجب ہو چکی ہوگی، پر اس شہید جس کی شہادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو، جس کی جان قربان کرنا اللہ نے پسند کر لیا ہو، ایسے شہید کو 70 رشتہ داروں کے حق میں اختیار دیا جائے گا، شفاعت کرے گا وہ، اور اس شہید کی شفاعت کو اللہ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں شفاعتوں کے لسٹ میں ننھے معصوم بچے بھی ہیں، یہ ننھے معصوم بچے بھی ہیں جو بچپن میں مر جاتے ہیں، ماں کی گود میں مر جاتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو جاتے ہیں، یہ ننھے معصوم بچے بھی اپنے ماں باپ کے حق میں شفاعت کریں گے، اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش کریں گے اللہ سے۔ ذرا پوچھو، یہ معصوم اور ننھے معصوم بچے جب ماؤں کی گود میں تب توڑتے ہیں، ماں باپ کے کلیجے باہر آ جاتے ہیں، ماں باپ کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا۔ ایسے معصوم بچے کی جب جان نکلتی ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، میرے فرشتوں تم نے میرے فلاں بندے کے معصوم بچے کی روح کو قبض کر لیا۔ فرشتے کہتے ہیں، ہاں اللہ تیرا حکم تھا، تیرے حکم سے میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ کہا، اللہ پوچھتا ہے کہ فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرے بندے نے کیا کہا، اس کے بچے کی روح نکلی، جان نکلی تو میرے بندے نے کیا کہا، کون سا ری ایکشن دکھایا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں، اللہ اس بندے نے اپنے معصوم بچے کو مرتے ہوئے گود میں دیکھا، الحمدللہ کہا، حمیدک واسترجع، الحمدللہ کہا، تیری تعریف کی، تیری بڑائی کی۔ اچھا، اس نے اس حال میں بھی صبر کرتے ہوئے الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دو، ایک گھر بنا دو جنت کے اندر، اور وہ سموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یہ ننھے معصوم بچے اللہ رب العزت حشر کے میدان میں کہے گا، انہیں حکم ہوگا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ننھے معصوم بچے کہیں گے، پروردگارا ہم نہیں جائیں گے جب تک تو ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ کو جنت میں داخل نہ کر دے۔ اللہ کہے گا، ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تم سب کی شفاعت قبول کرتا ہوں، جاؤ اپنے ماں باپ سمیت اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ معصوم بچے حشر کے میدان میں انسانیت کی اتنی بڑی تعداد ہوگی، لیکن روایتوں میں حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ بچے اپنے باپ کا چہرہ حشر کے میدان میں ڈھونڈ کر تلاش کر لیں گے اور لے آئیں گے اپنے باپ کو، اور اپنی ماں کو تلاش کر لیں گے اور انگلیاں پکڑ کر انہیں جنت میں داخل کر لے جائیں گے۔ ان ننھے معصوم بچوں کی جو ہے شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں، وقت بہت مختصر، شفاعتوں کی لسٹ میں سب سے بڑی شفاعت قرآن مجید کی ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب، یہ بھی ہمارے اور آپ کے حق میں جو اس کی تلاوت کرنے والے ہیں، سمجھ کر پڑھنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، قرآن کو سینے سے لگانے والے ہیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے ہیں، یہ قرآن بھی اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفیعا لاصحابی فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لاصحابی۔ یہ قرآن پڑھا کرو،
اس لیے قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اے ربی منعتہ النوم باللیل، اللہ راتوں کو جاگ کر یہ میری تلاوت کرتا تھا، فشفعنی فی، میری شفاعت قبول کر لے۔ یہ قرآن کی عمومی طور پر شفاعت ہوگی، ورنہ سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ ملک، ان صورتوں کے سلسلے میں بھی کہا گیا کہ یہ صورتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی، سورہ ملک، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ اسی طرح روزہ جو چند دنوں کے بعد رمضان کے مہینے سے ابھی ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ سے دعا کرے ہم سب کی اس سے ملاقات ہو جائے۔ اور یاد رکھو بلا عذر شرعی کبھی روزہ نہ توڑنا، کبھی روزہ نہ چھوڑنا، روزے کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ یہ روزہ بھی ہماری اور آپ کی شفاعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ روزہ کہے گا ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اللہ ہم نے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، یہ میری خاطر کھایا نہ تھا، یہ بھوکا تھا دن بھر، فشفعنی فی، اے الہ العالمین اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ قرآن شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گی، کتنے شفاعتوں کی فہرست آ گئی۔ اللہ رب العزت دیکھو کیا فرماتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبیوں نے سفارش کی، قبول کی گئی، فرشتوں نے سفارش کی، قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا، بچے سفارش کریں گے، شہید سفارش کریں گے، سب کی شفاعت مکمل ہو جائے گی، اور سب کی شفاعتوں کو قبول کر کے اللہ اپنے مومنین گنہگار بندوں کو نار جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرے گا۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت خود کہے گا، اللہ خود کہے گا شفاعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون، کہ میرے بندوں، میرے فرشتوں نے شفاعت کر لی، قبول ہو گئی، میرے نبیوں نے شفاعت کر لی، قبول ہو گئی، میرے مومنین اچھے نیک بندوں نے شفاعت کی، قبول کی گئی، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب کوئی بچا ہے تو وہ ارحم الراحمین کی ذات بچی ہے، خود کہے گا میں تمہاری سفارش اب کروں گا، میں اپنی کرم فرمائی دکھاؤں گا، میں تم سے اپنی محبت دکھاؤں گا، میں تم سے اپنی چاہت دکھاؤں گا۔ وہ اللہ کی ذات اپنے بندوں سے کس قدر پیار کرنے والا ہے، کس قدر محبت کرنے والا ہے۔ یہ حدیثوں میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ہاتھ کو جہنم میں ڈالے گا اور ایک مٹھ بھر کے انسانوں کو نکال کے جنت میں داخل کر دے گا، ایک مٹھی، اور رحمان کی مٹھی کتنی بڑی ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے ہاتھ کو جہنم میں ڈالے گا اور ایک مٹھی بھر انسانوں کو نکال کر جہنم سے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ پیارے نبی نے فرمایا لم يعملوا خيرا قط، کبھی زندگی میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا، کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، کوئی بھلا کام نہیں کیا تھا، ہاں ایک خوبی ان میں تھی کہ انہوں نے ساری زندگی کلمہ توحید کی لاج رکھی تھی، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، توحید اپنے دل میں بٹھا کے رکھا تھا، اسی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بدولت اللہ رب العزت مٹھی بھر انسانوں کو جہنم سے نکال کر جو ہے جنت میں داخل کرے گا، اور انہی لوگوں کو جنت میں عتقاء الرحمان کہا جائے گا۔ نہر الحیات، جہنم سے نکلیں گے جل کر کوئلے کے مانند ہو گئے ہوں گے، جسم کی حالت بگڑ گئی ہوگی، چہرے کی حالت بگڑ گئی ہوگی، اللہ ان سب کو نہر الحیات میں گھسل دے گا، اس میں نہلائے گا اور پھر نکالے گا، اچھا چہرہ دے گا، اچھا جسم دے گا، خوبصورت چہرہ دے گا، اور پھر جنتی جو پہلے سے تھے وہ کہیں گے اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے، یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم اور مہربانی سے جنت میں آئے ہیں، اور قاؤ الرحمان ہے یہ۔ تو یہ شفاعتوں کی ایک لمبی فہرست ہے، ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے دعا کریں اور یہ کوشش کریں کہ ان شفاعتوں کی فہرست میں کہیں نہ کہیں ہم بھی اپنا نام لکھا لیں تاکہ ہم بھی شفاعتوں کے مستحق ہو جائیں۔ میں نے خطبہ جس سے شروع کیا تھا کہ ہمارے آخرت کی نجات ہمارے عملی زندگی پر ہے، اس کو نہ بھولیں، اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ارحم الراحمین ہوتے ہوئے بھلائی اور خیر کا انجام کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسن عمل بھی ہونا چاہیے، اچھا عمل بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی نہ اٹھائیں، اور اپنے عملوں کی بدولت، اپنی نیکیوں کی بدولت جہاں ان شفاعتوں کے مستحق ہو جائیں، وہیں اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے الہی ہم
ہم سب کو جب تک ہماری سانس چلے عقیدے توحید پر چلے, اچھے اعمال پر چلیں, ہماری موت ہو اور آخری سانس ٹوٹے عقیدے توحید پر ٹوٹے, ہم اور آپ شرک سے محفوظ رہیں, شرک سے بچے رہیں. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخری وقت میں اعلان یہ ہے کہ نالا سبحانہ سے ہمارے کچھ بھائی آئے ہوئے ہیں, مسجد بنی ہوئی ہے, پہلے سے وہ مقروض ہے زمین کے سلسلے میں, وہ آپ سے تعاون چاہتے ہیں. آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.